اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستانیت کے سلسلے کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پاکستانیت کے عنوان کے ذیل میں شجر کاری کا پروگرام ہوگا۔ شجر کاری یہ آج کل موسم میں مونسون کا موسم ہے یا ساون کا موسم ہے، اور آج کل درخت وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں شجر کاری پر گفتگو کرتے ہیں۔ شجر کاری کیجئے، ثواب لیجئے، درخت لگائیے، اجر کمائیے۔ اس وقت سائنسی ایجادات اور صنعتی ترقی کے علیہ رغم دنیا میں شدید ماحولیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایک عالم ہے کہ پریشان ہے، اور ترقی یافتہ اقوام نے اپنے اپنے مقاصد اور بہتر مستقبل کے لیے انسانی فوائد اور ترقی کے نام پر خوب کام کیا، اور جو ان کے بس میں تھا ہر وہ کام کیا، اور یہ کرتے وقت وہ یہ بھول گئے کہ قدرتی ماحول اور فطرت کی مہربانی پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ان کو طرف توجہ نہیں گئی۔ جب توجہ گئی تو اس وقت کافی بات یعنی آگے بڑھ چکی تھی بارسود، اور انہوں نے اس سے صرف نظر کر رکھا۔ اور آج اقوام عالم اس فکر میں ہے کہ ماحول کو درست رکھنا وقت کا تقاضا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1976 میں اس سے توجہ کی، اور کئی ادارے اس کی چھتری تلے کئی ادارے بنے اور آنے والی نسلوں کو وہ بنیادی یہ شجر کاری آنے والی نسل کا وہ بنیادی حق ہے جو موجودہ نسل کے ہر فرد کا فرض ہے۔ اس فرض کی کما کو ادائی نہ ہو سکنے کا مستقبل میں بہت زیادہ نقصان انداز لگانا کسی بشر کی بس کی بات نہیں۔ کتنا نقصان ہوگا کسی کا کوئی بندہ اس وقت انداز نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ماحولیات کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا۔ اس وجہ سے آج ہماری گفتگو کا عنوان شجر کاری یعنی درختوں کو لگانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے سطح پر شجر کاری کا کام کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس قسم شجر کاری کی مہم میں عامت الناس کی مجموعی شرکت مایوس کو نظر آتی ہے۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومتیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کام تہی دامن کے شکار نہیں ہے، اور صوبائی حکومتیں کو محکمہ ہے جنگلات شجر کاری کی طرف کافی عرصے سے توجہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک سال پہلے غالباً 2004 کے لگ بھگ کی بات ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، حکومت پنجاب کو محکمہ جنگلات نے شجر کاری کی مہم کے سلسلے میں ایک کمپٹیشن سلوگن کمپٹیشن یعنی نعروں کا مقابلہ اعلان کیا تھا، اور انہوں نے عوام الناس سے کہا تھا کہ شجر کاری کی مہم کو تیز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے نعرے ان کو بجوائے جائیں۔ یہ مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں میں نے بھی شرکت کی تھی، اور میں نے کوئی 8-10 نعرے لکھے بھیجے تھے، جس کے اطلاع میں حکومت پنجاب محکمہ جنگلات کی چیف کنزرویٹر آفیسر کے دستخط سے مجھے انعامی سند بھی انہوں نے ارسال کی تھی، اور 500 روپے کی انعامی رقم منی آرڈر کے ذریعے ارسال کی تھی۔ یہ محض ایک حوالے کے لیے ہے، اس میں ایک یعنی لوگ آپ کو بتانے والی بات ہے کہ الحمدللہ بندہ اس طرف متوجہ رہا ہے۔ آگے بہرحال یہ امر خوش آئند ہے کہ اقوام متحدہ نے ماضی میں کئی ماحولیاتی پروگرام شروع کر رکھے ہیں، اور اس سلسلے میں ماحولیاتی نظر پاک معاشرے کے لیے مختلف غیر سرکاری تنظیمیں قومی اور بین الاقوامی تنظیمات بھی متحرک نظر آتی ہیں۔ یہ پروگرام اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور گروہی سطح پر شجر کاری کا کام کرے، جس کے لیے ان دنوں ساون کا موسم نہایت سازگار اور مناسب ہے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ شجر کاری اور بہتر ماحول کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات سے بھرپور رہنمائی دستیاب ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے لا کر قیامت تک کے لیے آنے والے مسائل کے بارے میں اصولی اور اساسی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ہم اس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیے جو ہم دیا ہے، جسے مکمل رہنمائی اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، اللہ کے رسول اپنی سنت و حدیث کے ذریعے ہمیں فراہم کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں شجر و حجر اور پانی اور زراعت و آبپاشی کے بارے میں بھی تعلیمات دستیاب ہیں۔ اب ان میں سے چند کا ذکر کرنے سے پہلے یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا اور
یہ مالدیو وغیرہ کے جو ممالک ہیں یہ آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا ہے، چلا رہا ہے، اور باہر نہیں بتا وہ ہوتا رہے گا۔ اس میں ہزاروں سینکڑوں جانے کا اطلاف گرمی کی وجہ سے، ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک کہتے ہیں، یا شدت گرمی کی وجہ سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت ہوئے۔ گرمی سے بچاؤ کی ڈال یا شیلڈ یا جنگلات وہ درخت ہوتے ہیں، یہ بات حقیقت کے طور پر سمجھ لی جائے کہ جنگلات اور زیادہ درخت جو ہیں یہ شیلڈ کے طور پر یا ڈال کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس ڈال یا بکورکا سے شہر پناہ فصیل کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے ترقی کے نام پر اور لبادے میں ترقی نام اس ترقی کے لبادے میں خود تباہ کر دیا۔